السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، ہم جملہ کی اقسام باعتبار جملہ کے پہلے جز سے پڑھ رہے تھے کہ اگر پہلا جز اسم ہے تو پھر نام کیا ہوگا، پہلا جز فعل ہے تو پھر کیا نام ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے کل التدریب الاول حل کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے لکھ لی ہوگی، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آج اس کو مکمل کر لیں۔ آج ہم اسی صفحہ پہ تدریب الثانی کا نصف اول پڑھیں گے، اس کو حل کریں گے، اس کو اچھی طرح آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا، آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، ہم یہ صفحہ نمبر 67 پہ اقسام الجملۃ المفیدۃ باعتبار جزءها الاول، ہم جملہ کے پہلے جز کے اعتبار سے، جملہ مفیدہ کے پہلے جز کے اعتبار سے اس کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی، اس کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اگر شروع میں اسم ہو تو جملہ اسمیہ جیسے یہ مثالیں ہیں، اور فعل ہو تو جملہ فعلیہ جیسے یہ مثالیں ہیں۔ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، امر بھی، نہی بھی، یہ ساری فعل کی جو اقسام ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اور پھر ہم نے کل ایک اصول کی بات پڑھی تھی کہ اگر تو جملہ کے اجزاء مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوں، یعنی جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بن رہا ہو تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، اور اگر فعل اور فاعل سے مل کر بن رہا ہو تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اصول پڑھا ہے، باقی یہ گزشتہ مثالیں ہم ساری پڑھ چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یاد کر لی ہوں گی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے اگلے سبق پر۔ پھر ہم نے یہ تدریبات کل حل کی تھی، مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے بھی حل کر لی ہوں گی۔ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں، نیز جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعیین کریں۔ ہم چونکہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں تو یہ اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا اور آپ نے اس کو مکمل کر لیا ہوگا۔ دیکھیے، الطائرۃ کبیرۃ، الطائرۃ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں، کبیرۃ بڑا، ہوائی جہاز بڑا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، تو اس کے لیے آپ اس کا پہلا جز دیکھیں گے تو یہ جملہ اسمیہ لکھ دیں گے، کیونکہ پہلا جز اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، یعلن المذیع، اعلانچی اعلان کرتا ہے، اور اس طرح کے آپ کو الفاظ کا معنی، آپ کو الکلمات الجدیدہ میں آپ کو تینوں زبانوں میں اس کے تمام معنی لکھے ہوئے مل جائیں گے، یہاں سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جملہ فعلیہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کے شروع میں فعل ہے۔ اللحم طری، گوشت تازہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ کنست الخادمۃ، خادمہ نے جھاڑو لگایا، جملہ فعلیہ ہے کیونکہ شروع میں فعل ہے، کنس فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کنست تھا۔ الماء عذب، پانی میٹھا ہے، جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں اسم ہے، الف لام اس کی علامت ہے۔ الولد باسم، بچہ ہنس مکھ ہے، جملہ اسمیہ ہے کیونکہ الف لام اس کی علامت ہے، اسم ہے شروع میں۔ اجنت عائشۃ، عائشہ نے آٹا گوندھا، اجن عجین آٹا گوندھنے کو کہتے ہیں، تو جملہ فعلیہ ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں فعل ہے۔ آج ہم دوسری تدریب پڑھیں گے، التدریب الثانی۔ مندرجہ ذیل جملوں میں مبتدا، خبر یا فعل اور فاعل کی تعیین کریں۔ یہاں آپ نے جملے میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ مبتدا ہے یا خبر ہے، فعل ہے یا فاعل ہے، نیز ان جملوں کا ترجمہ بھی کریں۔ تو ترجمہ آپ نے خود سے کرنا ہے، آپ کو معنی یہاں سے بتا دیے جائیں گے، آپ نے فعل اور فاعل کا ترجمہ خود سے کرنا ہے۔ پہلے آپ ایک مثال دیکھ لیں، جیسے نام الولد۔ اب آپ نامہ کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو کیسے ملے گا، جیسے یہاں تلاش کرنا شروع کریں گے تو یہ لکھے النوم، النوم کا معنی ہے سونا، ٹو سلیپ۔ تو اب اس کا جو فعل بنائیں گے ماضی میں وہ بنے گا نامہ، نامہ کا معنی ہوتا ہے وہ سو گیا۔ آگے اس کا فاعل ذکر کریں گے تو الولد، نام الولد۔ اگر فعل کے بعد جو اسم ذکر ہوگا اور اس کے اوپر پیش ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اس کا فاعل ہے۔ آپ دیکھیں یہاں اس پر پیش ہے اور اس کے بعد فاعل ذکر کیا جاتا ہے، تو بچہ سو گیا۔ اب ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ
اگر اسم شروع میں ہوگا تو وہ مبتدا بنے گا، اور اگر فعل ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو یہ اس کے شروع میں فعل ہے تو یہ مبتدا خبر نہیں بنے گا، جملہ اسمیہ خبریہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے شروع میں فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتے ہیں، تو لہٰذا نامہ فعل ہو گیا اور الولد اس کا فاعل ہو گیا، اور اس میں مبتدا اور خبر نہیں ہوگا۔ دو مثالیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ ایک مثال جملہ فعلیہ کی دے دی اور دوسری مثال جملہ اسمیہ کی دے دی۔ الجبل شامخ، پہاڑ اونچا ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے کہ یہ فعل ہے یا یہ اسم ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے، اس کی علامت ہے کہ اسم کی علامتوں میں سے اس کے ساتھ کوئی ملی ہوگی تو یہ اسم ہوگا، پہاڑ اونچا ہے۔ الجبل شامخ، تو جو پہلا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ مبتدا ہے، اور جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر ہے۔ تو جبل کے پہاڑ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اونچا ہے، تو یہ مبتدا ہو گیا اور شامخ اس کی خبر ہو گئی۔ اب بیٹا آپ نے یہ اس کے بقیہ 5 جملے ہیں، 2 3 4 5 اور 6، یہ 5 جملے آپ نے خود سے کرنے ہیں۔ میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیں اور اس طریقے سے آپ نے خود سے کام کرنا ہے۔ الکتاب ملون، تو الکتاب کا ترجمہ تو آسان ہے، کتاب سے مراد کتاب ہے۔ ملون، اس کا ترجمہ آپ یہاں دیکھیں گے، ملون کا معنی یہاں سے تلاش کرنا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو لفظ مل گیا، ملون رنگین، کلرڈ، کوئی چیز کلرفل ہو اس کو کہتے ہیں ملون۔ لون کا معنی ہوتا ہے رنگ، ملون رنگین چیز۔ تو الکتاب ملون، کتاب رنگین ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ مبتدا خبر ہے یا فعل فاعل ہے؟ تو لازم بات ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے شروع میں الف لام لگا ہے، یہ اسم ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا الکتاب، اور ملون اس کی خبر بن جائے گی۔ ذا المفتاح، اب اس کا ذا کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، اس جگہ پر آپ کو تلاش کرتے مل جائے گا۔ یہاں دیکھیے الضیاء، کھو جانا، ٹو بی لاسٹ، کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں الضیاء۔ تو اب یہاں پر ذا یہ اس کا فعل ہے، چابی گم ہو گئی، تو اب یہ فعل مبتدا خبر نہیں بنے گا، اس لیے اس کے شروع میں فعل ہے، اسم کی علامت یہاں پر نہیں ہے، تو ذا یہ فعل ہو گیا اور المفتاح اس کا فاعل ہو گیا۔ اسی طرح پھر الکہف، اس کا ترجمہ آپ یہاں کے دیکھیں گے، غار کو کہتے ہیں، ضیقن تنگ، غار تنگ ہے، تو الکہف یہ مبتدا ہو جائے گا اور ضیقن اس کی خبر ہوگی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا مبتدا ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ تو جو اسم کی علامتیں ہم نے پڑھی تھیں ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہوگی، اور اگر وہ علامت نہیں ہے تو وہ جو اسم جو ہم نے مؤنث حقیقی پڑھا تھا تو یا مؤنث ہے یا کوئی بھی اسم ہے، نام ہے کسی مرد کا، تو اسم کی جو علامتیں تھیں وہ اس میں پائی جائیں گی تو وہ اسم ہوگا، اور اسم شروع میں ہوگا تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ تو الکاف ضیقن، لمع البرق، تو اب لمع کا ترجمہ ہم یہاں تلاش کریں گے، تو تلاش کرتے کرتے یہاں ملے گا اللمع، چمکنا، تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس سے فاعل کیا بنے گا۔ تو اب اس کا آپ دیکھیں گے لمع البرق، لمع فعل ہے اور البرق اس کا فاعل ہے۔ تو اسی طرح آپ تمام الفاظ کا معنی وہاں دیکھتے رہیں گے۔ تناول الضیف، تناول الضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، آپ کو اس میں آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا، مہمان نے کھانا تناول کیا یا کھانا کھایا، یہ کر سکتے ہیں۔ تو تناولا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، تو ظاہری بات ہے یہ فعل ہے تناولا، کیونکہ اس میں کوئی اسم کی علامت نہیں ہے، تو تناولا فعل ہو گیا اور الضیف اس کا فاعل ہو گیا، مہمان نے کھانا کھایا۔ یہاں اس کا ترجمہ لکھیں گے اور یہاں فعل اور یہاں اس کا فاعل لکھ دیں گے۔ تو یہ آج آپ کا کام ہے۔ اسی طرح اگر پچھلا کام رہتا ہے وہ مکمل نہیں ہوا تو اس کو بھی مکمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کلمات الجدیدہ ہیں یہ آپ کے صفحہ نمبر 69 پہ بھی ہیں اور اسی طرح کچھ 70 پہ بھی ہیں، ان کو بھی یاد کریں، اور یہ اگر آپ کو یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ان جملوں کا ترجمہ کرنا اور اس میں فعل اور اسم کی پہچان کرنا کچھ مشکل نہیں رہے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کام آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور گزشتہ کام بھی مکمل کر لیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پر پچھلے صفحے میں جو تعریفات لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور خصوصاً
یہ لائن جو لکھی ہے القاعدۃ المتعلقۃ بالجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ، یہ جو آخری لائن ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔